السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ اسکوائر روٹ معلوم کرنا بہت آسان ہے، یہ سب کو آتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو۔ ہم جن چیزوں کو آسان سمجھتے ہیں اکثر انہی میں پھنستے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیلوں میں بھی، جیسے کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ میں، ہم جس ٹیم کو آسان سمجھتے ہیں اور کمزور سمجھتے ہیں اکثر اسی سے ہار جاتے ہیں، اور جس چیز کو ہم مشکل سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم تیاری بھی اسی طرح کر لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسکوائر روٹ معلوم کرنا سیکھتے ہیں۔ اسکوائر روٹ معلوم کرنا بہت آسان ہے، سب کو آتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اسکوائر روٹ معلوم کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ آپ میرے ساتھ رہنا ہے، آج ہم اس کو آسان بنا کے ہی چھوڑیں گے۔ آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے، درمیان سے یا شروع سے بھاگنا نہیں ہے۔ آخر میں آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے کہ آج وہ کون سی بات آپ نے سنی جو پہلے آپ کو پتہ نہیں تھی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اسکوائر روٹ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نمبر کا اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر کن دو ایک جیسے نمبرز کا پروڈکٹ ہے۔ کیونکہ ہم کسی بھی اسکوائر نمبر کا اسکوائر روٹ معلوم کر لیتے ہیں تو وہ اسکوائر نمبر دو ایک جیسے نمبرز کا پروڈکٹ ہوتا ہے، اور وہی نمبر ہم معلوم کرتے ہیں، یعنی یہ کون سی دو ایک جیسے نمبر ہے جس کا یہ پروڈکٹ ہے۔ اسکوائر روٹ معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ دو طریقے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے، دیکھتے ہیں آگے۔ فرض کریں ہم یہاں ایک نمبر لیتے ہیں 5 6، اس کا ہم نے اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہے۔ تو اس کو دو طریقوں سے ہم اسکوائر روٹ کا معلوم کریں گے۔ پہلا میتھڈ جو کہ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، وہ ہے فیکٹرائزیشن میتھڈ۔ دوسرا میتھڈ ہے ڈویژن میتھڈ۔ ہم باری باری ان دو طریقوں سے اس کا اسکوائر روٹ معلوم کر کے دیکھیں گے۔ پہلا طریقہ فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم 576 کو یہاں لے کر اس کے فیکٹرز معلوم کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے کم سے شروع کریں گے، یعنی سب سے چھوٹے نمبر سے ہم شروع کریں گے۔ چھوٹا سا نمبر لیں گے، اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے، لیکن اس میں اس بات کا ہم خیال رکھیں گے کہ جس نمبر سے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ دو دفعہ اس کو ڈیوائیڈ کرے، یعنی اس کے جوڑے ہونے چاہیے، اکیلے ایک نمبر سے نہیں۔ اگر صرف ایک دفعہ اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، دوسری دفعہ نہیں کرتا، پھر اس سے ہم ڈیوائیڈ نہیں کریں گے۔ یعنی 2 سے ہم شروع کریں گے، 2 2s are 4، یہ 17 بنا۔ 2 8s are 16، 2 8s are 16، یہ 288 بنا۔ ابھی ایک دفعہ پھر 2 سے ہم نے کرنا ہے کیونکہ 2 کے جوڑے بننے ہیں۔ 2 1 is 2، 2 4 is 4، 8 2 4s are 8۔ ابھی 2 کے دو جوڑے ہو گئے۔ ابھی اگلا نمبر ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سا نمبر ہے جس سے یہ دو دفعہ پھر ڈیوائیڈ ہو۔ ابھی 2 کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ 2 آگے پھر دو دفعہ اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر کر کے دیکھتے ہیں۔ 2 7s are 14، 2 2s are 4، 72۔ ابھی ایک اور ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 سے۔ 2 3s are 6، 2 6s are 12۔ ابھی 2 کے دو جوڑے اور پھر بنے۔ ابھی آگے پھر 2 سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ 2 دو دفعہ پھر کرتا ہے یا نہیں۔ 2 1 is 2، 2 8s are 16۔ ایک اور کریں گے، 2 9s are 18۔ ابھی آگے پھر 2 اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا، ابھی ہم 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے۔ 3 3s are 9، 3 1 is 3۔ ابھی یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم اسکوائر روٹ کے اندر 2 ملٹیپلائی بائی 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 3 ملٹیپلائی بائی 3۔ یہ ہم نے یہ سارے فیکٹرز یہاں پہ لکھا۔ ابھی ہم ان کے جوڑے بنائیں گے، جوڑے دو، ان دو کا ان دو کا۔ ابھی آگے کیا کریں گے ہم؟ ابھی اسکوائر روٹ کو ہم ختم کریں گے تو پھر ہر جوڑے میں سے ایک بچے گا، ایک ختم ہوگا، یعنی ان دو جوڑوں میں سے ایک 2، پھر ان دو پیئرز میں سے یہ 2، ابھی اس پیر میں سے یہ 2، ابھی 3 کے جوڑوں میں سے ایک 3، باقی یہ ختم ہو گئے اور ساتھ اسکوائر روٹ بھی ختم ہو گیا۔
ابھی یہاں تک تو آپ کو بھی پتا تھا، لیکن یہ ہر جوڑے سے ہم نے ایک لیا، ایک کو ختم کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ اسکوائر روٹ کا یہ سائن بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرے ساتھ ابھی رہنا ہے آپ نے، میں آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا کیوں ہے، کیونکہ ہم یہ کرتے آئے ہیں ابھی تک، لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ تو یہ 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24، یعنی ہم نے معلوم کر لیا 576 کا ہے اسکوائر روٹ 24 ہے، یعنی 24 ملٹیپلائی بائی 24 576 بناتا ہے۔ یہ ہم نے معلوم کر لیا فیکٹرائزیشن میتھڈ سے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈویژن میتھڈ سے اس کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے، پہلے سے آپ کرتے آئے ہیں۔ اس کے لیے یہ طریقہ ہوگا کہ 576 کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، جس طرح عام طور پر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اسی طرح اس کو درمیان میں لکھتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں ابھی تک؟ توجہ سے سنیں، یہاں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کیا کریں گے، ہم اس کو جوڑے بنائیں گے، یہاں سے یہ دو ایک جوڑا اور یہ اکیلا 5 اکیلا رہ گیا، تو ہم نے ابھی 5 کو دیکھنا ہے بس، 76 کو ہم نے ابھی نہیں دیکھنا۔ تو یہاں پر ہم ایک ایسا نمبر لیں گے جس کو یہاں بھی لیں گے، اسی کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کریں گے، تو پھر وہ 5 ہوگا یا 5 سے کم ہو، 5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر 3 ہم یہاں پہ لیں گے، یہاں بھی 3 3s are 9 سے زیادہ ہوتا ہے، تو ہم 2 کو دیکھ لیتے ہیں، 2 یہاں بھی 2 لیں گے۔ یہاں ہم جو نمبر لیتے ہیں اوپر بھی وہی نمبر ہم لیں گے، کیونکہ اسکوائر دو ایک جیسے نمبرز کا پروڈکٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ جو لیں گے اس کو ملٹیپلائی بھی پھر اسی سے ہی کریں گے۔ 2 2s are 4۔ ابھی کیا کریں گے، 4 کو 5 سے ہم نے مائنس کرنا ہے، تو یہ رہ گیا 1۔ ابھی نیکسٹ اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد کرنا ہے کہ 2 کو ہم یہاں ڈبل کر کے لیں گے۔ کیا کریں گے، ڈبل کریں گے۔ ابھی ڈبل کس طرح ہوتا ہے، ڈبل 2 طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو 2 کے اوپر 2 کو پلس کریں، ڈبل بنے گا۔ دوسرا ڈبل کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کو ہم ڈبل کر رہے ہوں اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی اسی نمبر کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ڈبل ہو جاتا ہے، یا اسی نمبر کو اسی نمبر کے اوپر پلس کر لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہو، یعنی آپ نے کرنا ڈبل ہے۔ یہ 4 بن گیا، ابھی یہ 4 اس سے زیادہ ہو گیا، تو پھر 7 کو بھی ہم اس کے ساتھ لیں گے۔ ابھی اگر ہم یہاں 1 بھی لیں گے تو یہ بنے گا 41۔ اگر 41 کو 1 سے بھی ملٹیپلائی کریں گے تو 17 سے تو زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم 6 کو بھی ساتھ یہاں لیں گے۔ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے، ابھی یہاں پر ہم ایک ایسا نمبر لیں گے کہ اس نمبر کو پھر یہاں بھی لیں گے، پھر اس کو پورا اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، پھر اس کے برابر آ جائے۔ وہ نمبر کیا ہے، 4۔ ابھی یہاں بھی ہم 4 لیں گے۔ ابھی اس 4 کو صرف اس 4 کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی نہیں کرنا، بلکہ یہ 44 کے ساتھ کرنا ہے پورا۔ 4 4s are 16، 1 کیری، 4 4s are 16 اور پلس 1 17، یہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں رہ گیا 24، یہ ہمارا آنسر ہے۔ یہاں تک تو سب کو پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے۔ ابھی شروع میں جو میں نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ یہ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ اسکوائر روٹ ختم ہونے کے بعد یہ ہر جوڑے میں سے ہم ایک کو کیوں لیتے ہیں، اس کے کیا لاجک ہے وہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو سمبل ہے نا اسکوائر روٹ کی، اس کو کہتے ہیں ریڈیکل سائن، اس کو ریڈیکل سائن بولتے ہیں، ریڈیکل سائن۔ اور اس کی اپنی ایک فکسڈ ویلیو ہے جو کہ ہے 1/2، یعنی اس کی 1/2 پرماننٹ اس کی ویلیو ہے۔ ابھی یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے، ہر جوڑے میں سے ایک کو لیا ہم نے، اس کے ساتھ ہی اس کو روٹ کو بھی ہم نے ختم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، یہاں ہم نے ختم کیا کیا تھا، یہاں ہمارے پاس 6 2 تھے، 2 ملٹیپلائی بائی 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 2، کتنے تھے 6، اور 7 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 3، یہ سارے انڈر روٹ تھے۔ ابھی دیکھ لیں ہم نے ان کو جوڑا بنایا،
ان کے جوڑے ہیں. ابھی ہم روٹ کو ابھی ختم نہیں کر رہے ہیں. 2 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 2 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 2 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 3 پاور 2. ابھی سمجھ آ رہا ہے کچھ چلو. ابھی کیا کیا ہم نے, یہ ریڈیکل سائن ہم نے ختم کر لیا, لیکن یہ ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے میتھس میں کہ جب ہمارا جی چاہے ہم اس کو نکالے, جب جی چاہے اس کو ادھر پھینک دے. اس طرح نہیں کر سکتے ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی پراپر ریزن ہونی چاہیے. ابھی ہم اس کو روٹ کو ختم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم اس کی ریڈیکل سائن کی ویلیو ہم لے لیتے ہیں. مثلا 2 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 1/2 ریڈیکل سائن کو ہم نے ختم کر کے اس کا ویلیو لکھا, پلس 2 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 1/2 پلس 2 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 1/2 پلس 3 پاور 2 ملٹیپلائی بائی 1/2. ابھی یہ 2 اس 2 کے ساتھ ختم ہو گیا, یہ 2 اس کے ساتھ ختم ہو گیا, یہ اس کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ, یعنی پاور ختم ہو گئے, ریڈیکل سائن بھی ختم ہو گیا اور ساتھ پاور بھی ختم ہو گئے. تو پھر یہ ایک رہ گئے. جس طرح ہم شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر گروپ سے, ہر پیر سے ایک کو لیں گے اور ساتھ ریڈیکل سائن بھی ختم ہوگا. تو اس کی یہی ریزن تھی, یعنی ریڈیکل سائن کی ویلیو نے ان کے پاور کو ختم کر لیا, تو یہ ہر گروپ سے ایک باقی بچا. ہم نے دونوں طریقوں سے, یعنی فیکٹرائزیشن میتھڈ سے اور ڈویژن میتھڈ سے ہم نے اس کو روٹ معلوم کرنا سیکھ لیا. تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیجئے کہ کیا یہ سب آپ کو پہلے سے پتا تھی. اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی ہیلپ فل لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح روز ملتے رہیں. کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.